السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام۔ قرآن کریم نے جن اقوام کا ذکر کیا ان میں قوم عاد بھی ہے، اور یہ قوم عرب کے قدیم قبائل میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک معزز فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنے فرائض منصبی کے مطابق ان کو بت پرستی اور شرک سے باز آنے اور خدا کی وحدانیت پر قائم ہونے کی دعوت دی۔ ان کے ظلم و ستم، بغاوت و سرکشی اور دنیا میں بہت زیادہ انہماک پر اور آخرت پر اعتراض کرنے پر ان کو تنبیہ فرمائی، مگر ان میں اکثر لوگ اپنی دنیاوی شان و شوکت، اپنی طاقت، قوت اور مال و دولت کے گھمنڈ میں حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے کو انکار کرنے لگے اور بحث و مباحثہ پر اتر آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے پاس معتبر رسول بنا کر بھیجا گیا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے کوئی اجرت اور بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر اور بدلہ تو رب العالمین ہے۔ کیا تم اونچی زمین پر کھیلنے کو ایک شان بناتے ہو اور ایسے سنتیں بناتے ہو کہ تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ظلم کرتے ہو اور ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پہنچائی وہ چیزیں جن کو تم جانتے ہو، چوپائے، بیٹے، باغ اور چشمے دیے، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ میں تمہیں قیامت کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ مگر حضرت ہود کی یہ نصیحتیں اور ہدایتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوئیں، بلکہ وہ لوگ اور زیادہ ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنے لگے اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو ان کو بیوقوف قرار دینا شروع کر دیا۔ ہم تجھے اے ہود حماقت و بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ہم تو تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ نیز ان لوگوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل کے ساتھ نہیں آیا، اور ہم تیری بات سے ہمارے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے، اور ہم تجھ کو جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تجھ پر ہمارے معبودوں اور دیوتاؤں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ کون ہے؟ سورہ سجدہ۔ پھر انہوں نے حضرت ہود سے مطالبہ کیا کہ اگر تم جو عذاب کا وعدہ کرتے ہو وہ سچا ہے تو عذاب لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب کب آئے گا اس کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن اگر تمہاری سرکشی اور طغیانی کی یہی حالت رہی تو ضرور عذاب آ کر رہے گا۔ اور چونکہ وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی ان کھری کھری باتوں کا جواب نہ دے سکے، اس لیے ان کے خلاف مکرو سازش کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھ پر کوئی مہلت نہ دو، مگر نتیجہ دیکھ لو، کیونکہ میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو کہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ غرض جب قوم عاد انتہائی شرارت و بغاوت پر اتر آئی اور اپنے نبی کے خلاف سازش کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب بھیجا۔ ان پر خشک سالی کا عذاب مسلط ہوا جس سے وہ عاجز درماندہ نظر آنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دوبارہ ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ تمہارے اوپر آسمان سے برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوتوں میں نئی قوتیں بڑھا دے گا، اور تم اس سے منہ نہ موڑو۔ مگر وہ برابر سرکشی پر قائم رہے۔ تب ان پر ہولناک عذاب بھیجا گیا اور ان کو بادل نظر آئے جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہے تھے۔ کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسیں گے، مگر اسی میں ان کا عذاب پوشیدہ تھا۔ یہ ہوا تیز تھی اور مسلسل 8 دنوں تک چلتی رہی، اور ان کو ان کی آبادی کی انہی تہوں میں دبا دیا۔ وہ تنومند انسان بے حس و حرکت لاشوں کی شکل میں پڑے ہوئے تھے،
اور جسمانی طاقتوں اور قوتوں پر مغرور اور اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں سرمست سرکش انسان اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کسی درخت سے شاخوں کو کاٹ کر ڈالا گیا ہو۔ بس اس عذاب سے بچنے والے صرف وہ لوگ تھے جو کہ حضرت حود علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے ہوئے تھے۔